آئیے اس مشاعرے کے وقار کو اس محفل غزل کے مقطع کے طور پر میں اس شعر کے ساتھ کہ فکر مومن کا نظر داغ کی غالب کا بیاں میر کا رنگ سخن ہو تو غزل ہوتی ہے، میں آج کی اس خوبصورت محفل غزل کے مقطع کے طور پر دعوت کلام دینا چاہتا ہوں اس محترم مقتدر و باکمال شخصیت کو جس کی شخصیت شاعری اور ادبی کارناموں پر دنیا اردو کو فخر ہے اور جو آج ہمارے مشاعرے میں مسند صدارت پر جلوہ افروز ہے، دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین، اردو ادب کے مستند استاد، بلند پایہ محقق، عظیم دانشور محترم پروفیسر شیف الرسول صاحب کا زوردار تالیوں سے آپ استقبال تالی کے ساتھ سواگت کیجیے مہمان میں۔ معزز حاضرین، میں سب سے پہلے آج کے اس نہایت باوقار، خوبصورت اور کامیاب مشاعرے کے لیے اس مشاعرے کے منتظمین، خاص طور پر اجے سنگھ جی اور راہل بھیا، چوہان صاحب، تیواری جی اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے ایک نہایت قداور رہنما ارجن سنگھ جی، ان کی یاد میں یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے۔ جب ہم اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو اصل میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اس لیے کہ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر قدم رکھ کر آگے بڑھتی ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ یہ آج کا جو مشاعرہ ہے اسی سلسلے کی ایک بہترین کڑی ہے، تو میں آپ تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے، آپ بھی سب تھک گئے ہیں تو چند متفرق اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے، ایک مطلب ہے کہ ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ارے کیا کہنا ہے، ہم آج میں بھی کل کے آداب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں، تعبیر آپ جانے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ملاحظہ کر لیجئے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ شکریہ۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ اور ایک مطلب ایک شعر یہ ملاحظہ کیجئے کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ ایک ذرا الگ سے مزاج کا ایک مطلب ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، کیا بات ہے، ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئے، بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے، کیا کہنا ہے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے۔ اور یہ شعر بھی ہے کہ لوگ جب سحر ریا میں، سحر ریا کہتے ہیں مکاری کا جادو، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے،
جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا خدا ہوتے ہوتے گئے واہ 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 جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے. ایک دو شعر یہ سن لی. ایک مطلع ایک شعر کہ تمہارا شہر ہے تم جو کہو بجا ہے وہ. تمہارا شہر ہے تم جو کہو بجا ہے وہ. ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ. تمہارا شہر ہے تم جو کہو بجا ہے وہ. ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ. اور یہ شعر بھی ہے کہ جو چہرہ بولے وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ. واہ جو چہرہ بولے وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ وہ پول کھول کے رکھ دے گا آئینہ ہے وہ. کیا کہنا ہے واہ جو واہ، چہرہ واہ، بولے واہ، واہ۔ وہی ہونٹ بھی کہیں ورنہ وہ پول کھول کے رکھ دے گا آئینہ ہے وہ. بہت شکریہ حضرت. ایک غزل کے 3 شعر اور آپ کی نظر کر رہا ہوں. مطلع یہ ہے ملاحظہ کیجئے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے. کیا کہنا ہے واہ 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 वाह بد دعا اس نے مجھے دی تھی क्या कहना है? دعا دی میں نے. بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے. یہ شعر بھی سنیے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو. آپ جانتے ہیں کہ آدمی مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن اس میں انا ایگو بہت ہے. ملاحظہ کیجئے اسی حوالے سے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے. کیا کہنا ہے واہ واہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے. اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی. اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی. کیا بات ہے واہ 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 بہت عمدہ. بہت شکریہ. اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. بھئی آخری شعر ہے کہ درد کو سانس بنا ڈالا ہے جینے کے لیے. کیا کہنا ہے درد کو سانس بنا ڈالا ہے جینے کے لیے. زندگی جا تیری توقیر بڑھا دی. वाह 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 वाह